اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ اور گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ ماہ مبارک کے صدقے آپ کا آنا، آپ کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اللہ پاک اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کا ذکر فرما رہا ہے۔ ماہ مبارک ماہ رمضان المعظم ہے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 9 رمضان المعظم ہے، جبکہ 10 رمضان المعظم کو سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بکمال ہوا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے مزار کن انوار پر لاکھوں کروڑوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک نے میرے اور آپ کے نبی کو جسمانی خواہشوں سے پاک رکھا۔ ہر برے خیال سے اللہ پاک نے نبیوں کو پاک اور صاف رکھا، لیکن اس کے باوجود میرے اور آپ کے نبی نے 11 عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان میں سے چند جو تھی وہ آپ کے خاندان کی تھی اور چند جو تھی وہ غیر خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اللہ پاک نے میرے نبی کو ان خواہشوں سے پاک رکھا، پھر میرے اور آپ کے نبی نے 11 عورتوں کے ساتھ نکاح کیوں فرمایا؟ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی صحابہ کرام کو کوئی بھی مسئلہ پوچھنا آتا، کوئی بھی سوال کرنا ہوتا، فجر میں پوچھ لیتے، ظہر میں پوچھ لیتے، عصر میں پوچھ لیتے، مغرب میں، عشاء میں، لیکن عورتیں جو تھیں وہ ہمیشہ دین سے محروم رہ جاتی تھیں۔ اور عورتوں کے کوئی خاص مسائل ہوتے ہیں جو ایک عورت ہی دوسری عورت کو سکھا سکتی ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دین کی تبلیغ کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، دین کی سربلندی کی خاطر آپ نے 11 عورتوں کے ساتھ نکاح فرمایا۔ ان میں سے کچھ کا تعلق آپ کے خاندان سے تھا اور کچھ کا تعلق آپ کے خاندان سے نہ تھا۔ آج جو یہ رواج بن چکا ہے کہ ہم شادی اپنے خاندان میں کریں گے، رشتہ ہم اپنے خاندان میں کریں گے، نہ باہر سے ہم رشتہ کرتے ہیں نہ باہر ہم رشتہ دیتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ نے کچھ عورتوں سے نکاح کیا تو وہ آپ کے خاندان کی تھی، اور کچھ عورتوں سے نکاح کیا جن کا تعلق تو آپ کے خاندان سے نہ تھا۔ علماء کہتے ہیں نبی کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی پیغام ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی سنت ہوتی ہے۔ نبی نے اپنی امت کے جوانوں کو یہ بتایا، اگر خاندان میں اچھا رشتہ ملے نکاح کرو، میری سنت ہے، اگر خاندان کے باہر بھی اچھا رشتہ ملے نکاح کرو، میں محمد عربی کی سنت ہے۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات میں اللہ پاک نے ہر بیوی کو بے شمار اعزازات اور انعامات سے نوازا ہے۔ ہر بیویوں کی اپنی اپنی خوبی ہے۔ قرآن خود کہتا ہے یا نساء النبی کا لستن احد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں۔ اس طرح آج کا جو ہمارا خطاب ہے وہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو بھی بے شمار نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں سے نوازا۔ جس عورت سے سب سے پہلے میرے نبی نے نکاح کیا اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ 25 سال میرے اور آپ کے نبی کنوارے رہے۔ 25 سال بعد جس عورت کے دولہا بنے اس عورت کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ کے رسول کے صاحبزادے بھی پیدا ہوئے، اللہ کے رسول کی صاحبزادیاں بھی پیدا ہوئی، اور نبی نے فرمایا سب کو اسلام پال رہا ہے، اور اسلام کو پالنے والی کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ وہ عظیم عورت ہے جنہوں نے اسلام میں سب سے پہلے اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اور یہ وہ عظیم عورت ہے جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے تجارت میں اپنا حصہ لیا۔
آج کی گفتگو ان کی زندگی، ان کی حیات، ان کے وصال پر ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اللہ کے نبی نے بطور شوہر ان سے کتنی محبت کی، بطور بیوی انہوں نے اللہ کے رسول کی کتنی خدمت کی، کتنی حضور سے محبت کرتی تھی۔ اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی میں نے جو آیت پڑھی ہے اس پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ علماء فرماتے دین کے ایک مسئلے پر بندہ غور کرے، چاہے اسے مسئلہ سمجھ آئے یا نہ آئے، چاہے اس مسئلے پر عمل کرے یا نہ کرے، صرف دین کے ایک مسئلے پر غور کرے، اللہ 60 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب قرآن کی آیت ہے، قرآن کہتا ہے النبی اولا، اولا بمانا مالک بھی ہے تے اولا بمانا قریب بھی ہے۔ اگر اولا بمانا ہم مالک لیتے ہیں تو قرآن کہتا ہے یہ نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے۔ نہ آپ اور میں اپنے جسم کے مالک ہیں، نہ ہم روح کے مالک ہیں، نہ ہم زندگی کے مالک ہیں، نہ ہم موت کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ علماء لکھتے ہیں کسی نے کسی کو اگر گردے دینے ہیں، کسی نے کسی کو اپنے جسم کا کوئی ٹکڑا دینا نہیں دے سکتا بطور مجبوری، کیونکہ ہم جسم کے مالک نہیں۔ مالک جو ہے وہ اللہ وحدہ اللہ شریک ہے، مالک جو ہے وہ بنانے والا ہے۔ جو آج کی عورتیں اسلام آباد میں جھنڈے اٹھائے پھرتی ہیں اور یہ نعرہ لگاتی ہے جسم بھی میرا تے مرضی بھی میری، اللہ کرے قرآن کی انہیں یہ آیت سمجھ میں آ جائے۔ وہ سرائیگی کا شاعر تھا نا، اس نے بھی لکھا نہ جسم تیری نہ جان تیرا، اے ترکا رب رحمان دا ہے، اندے حکم بغیر تو بے وس ہے، اے فیصلہ پڑھ قرآن دا ہے۔ تیرے جسم تے تیری مرضی ہے، اے وہم گمان انسان دا ہے، تیری روح شاکر مالک دی، تیرا ڈھانچہ قبرستان دا ہے، نہ جسم تیرا نہ جان تیری، اے ترکا رب رحمان دا ہے۔ تو قرآن کہتا ہے ان نبی اولا، یہ نبی تمہاری جانوں کا مالک ہے، نہ آپ مالک ہو نہ میں مالک ہوں۔ فرمایا مالک ایک اللہ ہے، دوسرا اس کا مالک رسول ہے۔ اگر اولا بمانا ہم کہیں کریم، وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے یہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ قریب ہے۔ اب قریب جان کتنی ہے، پہلے جان کو سمجھیں گے پھر نبی کا قریب ہونا سمجھ میں آئے گا۔ جان اتنی قریب ہے، کان میں تکلیف ہو پورا جسم انسان کا بیکار ہے۔ انسان کے کسی اعضاء میں سوئی لگ جائے، نوکیلی چیز لگ جائے، انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ کیونکہ جان انسان کے قریب ہے۔ تو علماء فرماتے اتنی جان انسان کے قریب نہیں جتنا زارا کا بابا امت کے قریب ہے۔ یہ نبی تمہاری جانوں کے زیادہ قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں ان کی مائیں، یعنی ان کی جو بیویاں ہیں وہ امت مسلمہ کے لیے روحانی ماں ہیں۔ اب عام جسمانی جو ماں ہے پہلے اس کا مقام سمجھے، پھر آپ کو روحانی ماں کا مقام خود بخود سمجھ آ جائے گا۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، عرض کی اللہ کے رسول میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جہاد میں کیوں جانا چاہتا ہے؟ عرض کی اللہ کے رسول اللہ راضی ہوگا، اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا کیا تیری ماں زندہ ہے؟ قال نعم یا رسول اللہ، ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا الزمو الجنت تحت رجلیہا، فرمایا جنت کو جہاد میں تلاش کرنے والا، تیری جنت تو گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، گھر جا اپنی ماں کی خدمت کرنا تیرا کام ہے، جنت عطا فرمانا رب العالمین کا کام ہے۔ اچھا، کسی بھی قرآن میں کسی بھی حدیث میں یہ نہیں لکھا کہ ماں نمازیہ ہوگی تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں متقیہ ہوگی تے پاؤں کے نیچے جنت ہے، ماں روزے دار ہوگی تے پاؤں کے نیچے جنت ہے۔ علماء کہتے ہیں اگرچہ معاذاللہ ماں طائفہ بھی ہو، کوٹھے پر ناچنے والی بھی ہو، بے نمازی بھی ہو، بے حاجی بھی ہو، ریاکار بھی ہو،
خطا کار بھی ہو، وہ جیسی ہے اس کا تے اللہ کا معاملہ ہے، لیکن اللہ نے اس کی اولاد کی جنت اس ماں کے قدموں تلے رکھ دی ہے۔ اندازہ لگاؤ جے عام جسمانی ماں ہے، بندہ اس کی خدمت کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، نبی فرماتے جنت واجب ہے، تے خدیجہ الکبریٰ تے پوری کائنات کے مسلمانوں کی ماں ہے، ہماری روحانی ماں ہے، اس کا مقام تے مرتبہ کتنا ہوگا۔ اب خدیجہ الکبریٰ کا ذرا تعارف سنیے، پھر آپ کو یہ جمعہ سمجھ آئے گا۔ آپ کا نام بعض روایتوں میں خدیجہ اور بعض کہتے آپ کا نام ہے خدیجہ۔ آپ کا لقب ہے سیدۃ آل قریش، سردار یعنی قریش کے عورتوں کی سردار۔ آپ کی کنیت ہے ام القاسم، اور حضور کی کنیت ہے ابو القاسم۔ پرانے دور کے جب بزرگ اپنا نام لکھتے تھے نا اور ساتھ لکھ دیتے بلا تمثیل، ایک بچے کا نام ہے ندیم تو وہ لکھ دے گا ابو الندیم، یعنی ندیم کا باپ۔ آپ کی کنیت تھی ام القاسم، قاسم کی ماں۔ قاسم کون ہے؟ قاسم نبی کا بیٹا تھا، اس لیے حضور کی کنیت بنی ابو القاسم اور ان کی کنیت بنی ام القاسم۔ ان کے والد کا نام خویلد، ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ۔ ان کا تعلق خاندان قریش اور اس کی شاخ عبد العزیٰ سے تھی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، 7ویں پشت پہ جا کے ان کا جو دادا ہے اس کا نام قصی ہے، جو ان کا دادا تھا وہی محمد مصطفیٰ کا دادا ہے۔ اوپر جا کے شجرہ مل جاتا ہے، اوپر جا کے ان دونوں کی آپس میں لڑی مل جاتی ہے۔ اب یہ نبی کے نکاح میں کیسی ہوئی سمجھیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے نا رشتے آسمان پہ بنتے ہیں، جوڑے آسمان پہ بنتے ہیں۔ آپ اگر میسج نہ کرنے والے ہوں، فون نہ کرنے والے ہوں، واٹس ایپ نہ کرنے والے ہوں، پھر اللہ پہ بھروسہ رکھیں، پھر اللہ پاک جو ہے نا جوڑے بنا دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے الطیبات للطیبین والطیبات، پاکوں کے لیے پاک ہے۔ خدیجہ الکبریٰ آپ کی عمر چھوٹی ہے، آپ کے والد ماجد مکہ کے سب سے بڑے تاجر ہیں۔ مکہ کی زمین پتھریلی تھی، کھیتی باڑی ہوتی نہیں تھی، ہر دوسرا بندہ جو تھا وہ مکہ میں تجارت کرتا تھا۔ آپ کے والد ماجد شام کی طرف روانہ ہو گئے، آپ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کر رہی ہیں۔ ایک پادری کتاب لے کے کھڑا ہوا ہے، جیسے یہ لڑکیاں طواف سے فارغ ہوئی، انہوں نے کہا بیٹیوں ذرا اس کعبے کے سائے میں بیٹھو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ انہوں نے کہا چچا کون سی بات؟ فرمایا آخر الزمان نبی جس کا نام زمین پہ محمد ہوگا، آسمان پہ اس کا نام احمد ہوگا، ان قریب مکہ کی زمین پر آئے گا، اسی زمین پہ اعلان نبوت کرے گا۔ ان لڑکیوں نے کہا چچا ہمیں کیوں بتا رہا ہے؟ فرمایا تم لڑکیوں میں سے ایک خوب خوش قسمت لڑکی ہوگی جو اس آخری نبی کی بیوی بنے گی۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا میں نے دل میں دعا کی، اے اللہ اگر یہ واقعی سچا ہے، تیرا آخری نبی آخری رسول آنے والا ہے، میں چاہتی ہوں وہ میرا دولہا بنے، دلہن بن کے میں اس نبی کی خدمت کروں گی۔ اللہ نے دعا کیسے قبول کی؟ آپ جوان ہوئی، آپ کے والد نے آپ کا نکاح کیا حالہ نامی شخص سے، حالہ سے آپ کے 2 بچے پیدا ہوئے، ایک کا نام رکھا حالہ۔ اس دور میں جو باپ کا نام ہوتا تھا بچوں کا بھی وہی نام رکھتے تھے، ایک کا نام رکھا حالہ، دوسرے کا نام رکھا ہند۔ حالہ بھی صحابی رسول بنا، ہند بھی صحابی رسول بنا۔ کچھ عرصہ اس کے بعد آپ کے شوہر کا وصال ہو گیا، غم میں مبتلا ہو گئی، مصیبت میں مبتلا ہو گئی۔ پھر دوسرے رشتے کی فرمائش آئی، آپ کے والد نے کہا خدیجہ مجھے اپنی زندگی کا پتہ نہیں ہے، یہ ایک فرض ہے، میں چاہتا ہوں میں اپنی زندگی میں یہ فرض ادا کروں۔ آپ کا دوسرا نکاح کیا، اس سے ایک لڑکی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا ہندا۔ ٹوٹل بن کے 3 بچے، 2 شوہر ہیں، 3 بچے ہیں۔ بڑے کا نام حالہ، دوسرے کا نام ہندا، ہند۔ تیسری بچی پیدا ہوئی، اس کا نام رکھا ہندا۔
حالہ بھی صحابی رسول بنا، ہند بھی صحابی رسول بنا، ہندہ بھی نبی کے دربار میں ایک کلمہ پڑھی اور صحابیات رسول میں شامل ہو گئے۔ تینوں بچوں نے اسلام قبول کر دیا۔ 2 دفعہ خدیجہ الکبریٰ بیوہ ہوئی۔ یہ جو مائیں بیٹیاں میرا خطاب سن رہی ہیں، اگر طلاق ہو جائے، اگر بیوہ ہو جاؤ، کبھی بھی گھر میں نہ بیٹھ جاؤ۔ یہ مت سوچو گھر ٹوٹ گیا ہے، سب ختم ہو گیا، ابھی سے تو زندگی کی آغاز ہوا ہے۔ آؤ خدیجہ الکبریٰ کو کیا ہوا؟ 2 دفعہ بیوہ ہوئی۔ آپ نے فرمایا ان بچوں کی خاطر اب نکاح نہیں کروں گی، اب میں تجارت کروں گی، بزنس میں ہاتھ بڑھاؤں گی، انشاءاللہ میرا رب مجھے فائدہ عطا فرمائے گا۔ کچھ عرصے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ خواب دیکھتی ہیں، آسمان کا جو سورج ہے پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے۔ اللہ کرے یہ میرا جملہ سمجھ آ جائے۔ آسمان کا سورج ہے، پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ ہے، دھیرے دھیرے نیچے آیا۔ خدیجہ کہتی ہے خطا کہ میرے گھر میں اترا، اس کے اترنے سے میرے گھر کے چاروں کونے روشن ہوئے، پھر سورج تھوڑا سا بلند ہوا، پھر مکہ کے پہاڑ روشن ہوئے، حرم روشن ہوا، کعبہ روشن ہوا۔ آپ کہتی ہے میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے چچا زاد بھائی جو عالم تھا، اس دور کی ماں بیٹیوں میں شعور تھا، مشورہ کرنا ہے علماء کے پاس جائیں، خواب پوچھنا ہے علماء کے پاس جائیں۔ یہ ایرے گہرے نتھو خیرے کا کام نہیں ہے۔ آپ کسی کو اپنا خواب سنا دیں، آپ اپنی زندگی کی بات بتا دیں، ہر زندگی کے پہلو میں بے شمار راز ہوتے ہیں۔ آپ کہتی ہے میں اپنے چچا زاد کے پاس گئی، نام ورقہ بن نوفل ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کی نبوت کی گواہی دی تھی، یہ وہ آدمی ہے جس کو نبی نے کہا تھا میں نے جنت میں اس کا محل دیکھا، یہ وہ آدمی ہے جس نے کہا تھا نبی آپ کو تکلیف ہوگی، اگر میں زندہ رہا تو میں آپ کی مدد کروں گا۔ ورقہ کے پاس گئی، فرمایا ورقہ بن نوفل میں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، آسمان کا سورج پوری اپنی آب و تاب کے ساتھ تھا، دھیرے دھیرے نیچے آیا، میرا مکان روشن ہوا، کعبے کی در و دیوار روشن ہوئی۔ ورقہ بن نوفل مسکرا پڑا۔ خدیجہ الکبریٰ نے کہا کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں تو گھبرائی ہوئی ہوں۔ فرمایا خدیجہ 2 دفعہ تو بیوہ ہوئی، 2 دفعہ تیرا گھر ٹوٹا، اب ایسا تیرا گھر جڑے گا، عرش والے بھی تجھے سلام کریں گے، فرش والے بھی تجھے سلام کریں گے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امہ اہل سنت۔ آپ نے کہا ورقہ مجھے تعبیر سمجھ نہیں، آپ کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا آپ کا 3را نکاح ہونے والا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ جوان کہاں سے ہوگا؟ قال من مکہ، غور کیجئے گا میری باتوں پہ، فرمایا وہ مکہ سے ہوگا۔ فرمایا کس خاندان سے ہوگا؟ مکہ میں تو بے شمار خاندان ہے۔ قال من قریش، فرمایا قریش سے ہوگا۔ فرمایا قریش میں بے شمار قبیلے ہیں، کس قبیلے سے ہوگا؟ قال بنو ہاشم، فرمایا بنو ہاشم میں ہوگا۔ فرمایا ورقہ آخری سوال ہے، اس کے بعد سوال نہیں پوچھوں گی، بتا اس جوان کا نام کیا ہوگا؟ فرمایا اسمہ فی السماء احمد و اسمہ فی الارض محمد، آسمان پہ اسے احمد کہتے ہیں، زمین پہ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آپ کو ابھی بھی جملہ نہیں سمجھ آیا؟ آپ تو نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بول رہے ہو، میں نے بڑا اس پہ مطالعہ کیا، تحقیق کی ہے، سمجھئے ابھی میرے نبی آئے نہیں، ابھی میرے نبی نے اعلان نہیں کیا، ابھی نبی کا ظہور نہیں ہوا، ابھی نبی پاک کی عمر 40 سال نہیں ہوئی، ابھی خدیجہ الکبریٰ کے دولے بھی نہیں بنے۔ اور بندہ کون سا ہے جس کے پاس اتنا علم ہو؟ میں اس منبر پہ بیٹھ کے آپ کے مستقبل کا نہیں بتا سکتا۔ ورقہ کے پاس کون سا علم تھا؟ قرآن تو نازل نہیں ہوا، علماء کہتے علمو بالتوراۃ والانجیل والزبور، تورات کا بھی عالم تھا، زبور کا بھی عالم تھا، انجیل کا بھی عالم تھا،
3 کتابوں کا علم رکھنے والا یہ بتا رہے ختیجہ اب تو دلہن بنے گی، ختیجہ نبی آئیں گے، ختیجہ آخری نبی آئے گا، ختیجہ اعلان نبوت ہونے والا ہے۔ اور میں کیوں نہ کہوں جس خدا نے تورات پڑھنے والے راہب کو اتنا علم دیا ہے اس خدا نے قرآن پڑھنے والے محمد کو کتنا علم دیا ہوگا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، مفتی طاہر الحسینی۔ آپ تورات والوں کا علم مان دیتے ہو، میں دعویٰ کروں میرے نبی کو علم غیب ہے، کل کی خبریں دی ہیں، اے آپ کو ہضم نہیں ہوتا؟ پڑھو تو صحیح نا، تورات انجیل کا حافظ بتا رہا ہے۔ ختیجۃ الکبریٰ کہتی ہے ٹھیک ہے اللہ کرم کرے گا، آپ اپنے گھر کی طرف گئے۔ اب بزنس کے لیے آپ کو ایک امانت دار آدمی کی تلاش ہے، 2 پہلے آپ کے ملازم موجود ہیں، ایک کا نام ہے میسرہ تو دوسرے کا نام ہے خزیمہ، یہ بھی بڑے امانت دار تھے، آپ کے بڑے مخلص تھے۔ آپ فرماتی ہیں مجھے قافلہ سلار کی ضرورت ہے جو قافلے کو لے کے جائے، امانت دار ہو، تجارت کے گر، تجارت کے راز سے واقف ہو۔ آپ یہاں تلاش میں ہیں، ادھر حضرت ابو طالب نے دیکھا میرے نبی کی عمر تھی 23 برس، اپنی بہن عاتقہ کو بلایا، عاتقہ اے نبی جوان ہو گیا ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میں چاہتا ہوں یہ نبی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے۔ اے باپ اپنے بیٹے کو کہتا نا بیٹا کام کر، ہیں وہ یہ نہیں چاہتا کہ تیری کمائی کھائے، وہ یہ چاہتا ہے میرا بچہ جو ہے کل کسی کا محتاج نہ ہو، میرے ہوتے ہوئے یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، میرا بچہ میری زندگی میں جو ہے کام کر رہے، مزدوری کر رہا ہے۔ ہم نے دیکھے ہیں وہ اولاد سوئی رہتی ہے، سست رہتی ہے، بعد مرنے کے وہ اپنے آپ کو سنبھالتی ہے، کیا فائدہ، باپ تو چلا گیا، باپ کی تو آنکھیں ٹھنڈی نہ ہوئی۔ ابو طالب کہتے ہیں میں دیکھنا چاہتا ہوں یہ نبی اپنے قدموں پہ کھڑا ہو جائے، میں اس کا نکاح کرنا چاہتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے میں نبی کو دولہا بناؤں گا۔ فرمایا جائیں آپ نبی سے پوچھ لیں۔ اللہ کے نبی کو بلائے، عمر 23 سال ہے، اے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہتے ہیں کہیں مزدوری پہ میں آپ کو رکھ لوں، 4 پیسے مل جائیں گے، آپ کی شادی بھی ہو جائے گی، آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ نے فرمایا چاچا جو تیری مرضی ہے میری بھی وہی مرضی ہے۔ فرمایا ٹھیک ہے۔ فرمایا اے بھتیجے ختیجۃ الکبریٰ کا تجارتی قافلہ جا رہا ہے، اگر آپ اجازت دیں تو اس قافلے میں بھیج دیں۔ فرمایا چاچا جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ ادھر ابو طالب نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑا، ختیجۃ الکبریٰ مشورہ کر رہی ہے، کوئی صادق الامین ہے؟ محل میں ایک بندے نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا ختیجۃ الکبریٰ ایک بندے کو میں جانتا ہوں، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، سورج واپس پلٹ کے آ سکتا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو سکتے ہیں، اس جیسا صادق الامین نہیں مل سکتا۔ پوچھا نام کیا ہے؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسلمان سے مسلمان کا مال محفوظ نہیں ہے، مسلمان کا مال کھا جاتا ہے، مسلمان کو لوٹ رہا ہے۔ کافر بھی کہہ رہے ہیں اس دھرتی پہ اگر کوئی صادق الامین ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ختیجہ نے قاصد بھیجا، جاؤ بلا کے لاؤ۔ ادھر ابو طالب نکلے، یہاں سے قاصد نکلا، راستے میں دونوں کی ملاقات ہو گئی۔ ابو طالب کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا ختیجۃ الکبریٰ کے پاس۔ تم کدھر جا رہے ہو؟ فرمایا ختیجۃ الکبریٰ نے بھیجا ہے۔ آپ کس لیے جا رہے ہیں؟ فرمایا اس نبی کو نوکری پہ رکھنے کے لیے۔ آپ کس لیے آ رہے ہیں؟ فرمایا اسی کو ختیجۃ الکبریٰ نے بلایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی پہنچ گئے۔ ختیجۃ الکبریٰ نے جب پہلی مرتبہ جمال مصطفیٰ کو دیکھا آپ کو وہ خواب یاد آ گیا۔ سورج کہاں ہے؟ سورج آسمان کا سورج چمکتا ہوا پوری آب و تاب کے ساتھ دھیرے دھیرے آپ کے گھر میں آئے گا، تو آپ کے گھر میں اجالا ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، سارے نوکروں کو اکٹھا کیا، آخر میں اللہ کے نبی ہیں، فرمایا اگر پرافٹ ہوا، غور کیجئے گا، اگر پرافٹ ہوا اتنا دوں گی، پرافٹ ہوا تجھے اتنا دوں گی، پرافٹ ہوا تجھے اتنا دوں گی، تیرا اتنا، تیرا اتنا، میرا اتنا۔ باری جب نبی کی آئی، فرمایا آقا آپ مزدوری پہ جانا، جتنا چاہنا آپ رکھ لینا، جتنا چاہنا مجھے دے دینا۔
جتنا آپ چاہتے ہو اپنے پاس رکھ لینا اور جتنا چاہتے ہو مجھے دے دینا. سمجھ آئی؟ قافلہ روانہ ہونے لگا. ختیجہ نے میسرہ تے خزیمہ کو بلایا. میسرہ، خزیمہ، جی مالکن. فرمایا اس نبی کے چال پہ نظر رکھنا، چلتا کیسا ہے، دیکھنا یہ نبی بیٹھتا کیسا ہے، یہ نبی اٹھتا کیسا ہے، یہ کھاتا کیسا ہے، یہ پیتا کیسا ہے، تجارت کیسے کرتا ہے، سوتا کیسا ہے. اس کے ہر آپ نے آداب پہ نظر رکھنی ہے. تجارت ہو یا نہ ہو، فائدہ ہو یا نہ ہو، آپ نے مجھے بتانا ہے اس نبی کا کردار کیسا ہے. قافلہ چلا گیا، ساتھ میسرہ بھی ہے، دائیں طرف خزیمہ بھی ہے. اب قافلہ رواں دواں ہے. جیسے یہ قافلہ شام کی سرزمین بصرہ کے اندر پہنچتا ہے، سوکھا درخت ہے، میرے نبی اس کے نیچے بیٹھے. سامنے ایک راہب کا گرجا ہے، نام میں اختلاف ہے، نام میں نہیں لیتا. وہ دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا اے نبی اگر آپ اجازت دیں میں آپ کا کرتا اٹھا لوں. بعض کہتے اس کا نام بحیرہ تھا. بحیرہ کون ہے؟ اب میں پھر تھوڑا پیچھے جاؤں گا پھر سمجھ آئے گا. 12 سال میرے نبی کی عمر ہے، یہ 23 سال کا واقعہ ہے. ابو طالب کے ساتھ نبی شام کی زمین پر گئے. ایک گرجے میں ایک راہب ہے، جب اس نے قافلے کو دیکھا اس نے کہا شام کو سارے قافلے کی دعوت ہے. ابو طالب کہتا ہے میں کئی بار آتا جاتا ہوں، آج تک کسی نے دعوت نہیں دی، آج کیا وجہ ہے یہ دعوت پہ بلا رہا ہے؟ شام کو سارے آ گئے، میں نے نبی کو پیچھے بٹھایا. فرمایا بیٹا اونٹوں کا خیال رکھنا، مال کا خیال رکھنا. راہب نے کہا کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا پھر دیکھو کوئی پیچھے رہ گیا ہے؟ میں نے کہا نہیں. اس نے کہا کوئی رہ گیا ہے، جس کے لیے دعوت کی ہے وہ رہ گیا ہے. انہوں نے کہا ہاں وہ ایک اللہ کے نبی ہیں، چھوٹا سا بھتیجا ہے ابو طالب کا. فرمایا اسی کو بلا کے لاؤ. جب وہ آئے نبی نے قدم رکھا، بادل نے سایہ کرنا شروع کر دیا ہے. سمجھ آئیے بادل نے کیا کیا؟ ہم جو کہتے ہیں کہ نبی کا سایہ نہیں تھا، اس کی وجہ کیا تھی؟ کسی پلیت بندے کا قدم میرے نبی کے سائے پر آئے، رب کو یہ بھی گوارا نہیں تھا. اور جب بادل اوپر سایہ کر رہے ہو، آپ ابھی مسجد سے باہر جائیں گے، دھوپ نہیں ہے، آپ کا سایہ نہیں ہوگا. اللہ نے بے سایہ پیدا کیا. اور بعض کہتے سایہ تھا لیکن بادل اوپر رہتا تھا، سایہ تھا ہی نہیں، عکس ہی نہیں تھا. حضرت میمونہ کے پاس ایک آئینہ ہے. آپ فرماتی جب نبی کا وصال ہوا، نبی کی یاد تازہ کرنے کے لیے جب میں نے آئینہ نکالا، واللہ بخدا تم شکلیں دیکھتے ہو، آئینے پہ تمہاری نظر آتی ہے. جب میں نے آئینہ دیکھا، آئینہ تو میرا تھا، چہرہ محمد مصطفیٰ کا تھا. میرے نبی چلتے 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 جیسے ہی آپ وہاں پہ پہنچے، اس نے کہا کرتا اتارو. میرے نبی نے کرتا اتارا، مہر نبوت کو دیکھا. فقبلا بینا، ادھر بوسا دیا. میں انگوٹھے چوموں تجھے تکلیف ہوتی ہے؟ وہ راہب ہو کے یہ چوم رہا ہے. آگے بات کرتا ہوں. اور آگے کیا کہا؟ ابو طالب خیال رکھنا، یہ تیرے عقیدے کا سوال ہے، دیکھتا ہوں میری بات کس کو سمجھ آتی ہے. ابو طالب اور اس کا خیال رکھنا. ابو طالب نے کہا کیوں؟ فرمایا ھذا رحمت للعالمین وھذا خاتم النبیین. تیرا قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لین دین تیرا قادیانیوں کے ساتھ ہے، تو کس کھاتے کا مسلمان ہے؟ غیر کہہ رہے ہیں، رحمت للعالمین بھی ہے، خاتم النبیین بھی ہے، اسی کا خلیفہ ہے. 23 سال بعد ہے، وہی جگہ ہے، سامنے وہی درخت ہے. دوڑتا ہوا آیا، اس نے کہا کرتا تو اتارو. نبی نے کرتا اتارا، مہر نبوت کو دیکھا. وَقَبِّلْ بَيْنَ عَيْنَيْن، ادھر بوسا دیا، اے پیشانی کے درمیان، یہاں پہ بوسا دیا. سمجھ آئیے؟ فرمایا ھذا خاتم النبیین، اے آخری نبیوں کا آخری نبی ہے. قافلہ آگے گیا، تجارت شروع ہوئی. انہوں نے کہا اے لڑکے صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کی زبان بول رہا ہوں، ہم تب تجھ سے خرید و فروخت کریں گے جب تو لات عزا کی قسم اٹھا. بتوں کی قسم اٹھائے گا
ہم تب سے اسے سودا کریں گے۔ آپ نے فرمایا میری گردن کاٹ دو، میں لات اور عزا کی قسم نہیں اٹھاتا، جب بھی قسم اٹھاؤں گا خدا وحدہ لا شریک کی قسم اٹھاؤں گا۔ اللہ نے مال میں برکت دی، آپ کا قافلہ واپس پلٹا۔ خدیجہ الکبریٰ کو پتہ چلا قافلہ آ رہا ہے، استقبال کے لیے آپ اپنے گھر سے باہر گئی، پردے کا حکم نازل نہ ہوا تھا۔ اب قافلے کا منظر کیا ہے غور کیجئے گا، گئے تھے بادل تھا، خدیجہ کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے اونٹ ساتھ ہیں، میسرہ ساتھ ہے، خزیمہ ساتھ ہے۔ جس اونٹ پہ نبی بیٹھے ہوئے ہیں آسمان پہ دو بڑے بڑے پروں والے پرندے ہیں۔ علماء کہتے وہ پرندے نہیں تھے، دائیں طرف جبریل تھا، بائیں طرف میکائیل تھا۔ جیسے ہی قافلہ پہنچا آپ نے فرمایا میسرہ سنا، انہوں نے کہا اماں بڑا پرافٹ ہوا، فرمایا پرافٹ کو چھوڑ دے، بتا یہ نبی کیسا ہے؟ فرمایا خدا کی قسم ہمیں اونٹنوں کو چلانا پڑتا ہے، دوڑانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے۔ جب یہ اونٹنی پر بیٹھا نہ اس نے اشارہ کیا نہ اس نے کلام کی، خود بخود اونٹنی چلنا شروع کر دیتی تھی۔ جہاں پہ رکنا ہوتا اونٹنی وہاں پہ رک جاتی، جہاں پہ بیٹھنا ہوتا اونٹنی وہاں پہ بیٹھ جاتی۔ پھر راہب کے پاس گئے، اس نے کہا یہ خاتم النبیین ہے۔ آپ نے فرمایا بس بس بس۔ آسمان سے ایک سورج آب و تاب کے ساتھ چمکتا ہوا دمکتا ہوا تیرے گھر میں اترے گا، تیرے گھر کو روشن کر دے گا۔ آپ نے اپنی سہیلی نفیسہ کو بلایا، نفیسہ جی، فرمایا جاؤ نبی کو کہو میں آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ سبحان اللہ کہہ دے، عمل بھی کرو گے؟ بیٹی کہہ دے بابا فلاں سے نکاح کرنا چاہتی ہوں، بیٹے سے بار بار پوچھتا ہے، شاپنگ کرانے کے لیے ساتھ جاتا ہے، کبھی جوان بیٹی سے بھی پوچھا ہے تیری پسند کیا ہے؟ کنیز تو نہیں ہے، لونڈی تو نہیں ہے تو تیری لیے رحمت اور نعمت ہے، کبھی پوچھا ہے؟ اور آپ کہتی ہو لڑکی خود بتائے گی بے حیائی ہے۔ اگر بے حیائی ہے اپنی ماں خدیجہ کے بارے میں کیا کہے گی؟ انہوں نے اپنی کنیزہ یا سہیلی کو بلایا، فرمایا جا نبی کو کہے میں آپ کی دلہن بننا چاہتی ہوں۔ آگے جملہ بھی سنیے گا، میرے نبی کی عمر ہو گئی 24، بعض کہتے 25 سال۔ نفیسہ گئی، آقا نکاح کے لیے پیغام آیا ہے۔ آپ نے فرمایا نہ میرے پاس مال ہے نہ میرے پاس دولت ہے۔ آقا فکر نہ کرے، جو آپ کی منگیتر ہے اس نے پیغام دیا ہے، دولے آپ بن جائیں، نکاح بھی خود ہو جائے گا، مال بھی میں دوں گی، جان دینی پڑی جان بھی قربان کر دوں گی۔ آپ نے فرمایا کیا نام ہے؟ فرمایا خدیجہ۔ فرمایا میں اپنے چاچا سے مشورہ کرتا ہوں۔ آپ نے ابو طالب سے مشورہ کیا، نکاح کا پروگرام بن گیا۔ حق مہر کتنا ہوا؟ ہم سے میں تو نکاح پڑھاتا نہیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی ضروری ہو تو پڑھا دیتا ہوں۔ مولوی صاحب میرا حق مہر جب تھا نا وہ اس ٹائم میں 1000 روپیہ تھا۔ بھئی تو 1970 کا ماڈل ہے، یہ 2023 جا رہا ہے، میرا قصور ہے؟ یہ سونے چاندی کے ریٹ کے حساب سے حق مہر ہوتا ہے، اے مولویوں نے طے نہیں کرنا ہوتا، اسی سے بیوی حلال ہوتی ہے۔ شادیوں میں شبراتوں میں اتنا خرچ کر دیتے ہو، حق مہر دیتے ہوئے گھبراؤ نہیں۔ فرمایا خدیجہ نے کہا تھا حق مہر میں دوں گی، فرمایا نا میں دوں گا حق مہر۔ کتنا دیا؟ 100 اونٹ دیے، 12 اوقیہ چاندی یا 12 اوقیہ سونا میرے نبی نے ادا کیا۔ پنجاب سائیڈ میں آج بھی علاقے بزرگ جاتے بچی کے بعد، اے بچی حق مہر معاف کر دے۔ کیوں بھائی معاف کر دے؟ کر سکتی ہے اپنی مرضی سے، آپ کے کہنے پر نہیں، آپ مجبور کرتے ہو۔ اونٹ دیا، اب خدیجۃ الکبریٰ دلہن بن گئی۔ دلہن والی واقعات میں نہیں بیان کروں گا، یہ زندگی رہی، آپ کی شادی کا تفصیلی ذکر کروں گا۔ نکاح ہو گیا، اب سنیے گا، یہ میرے سامنے بہت سارے تاجر بیٹھے ہیں، پیچھے بھی بیٹھے ہیں، دائیں بائیں اگل بغل میں۔ کوئی تجارت کرتا ہے، تجارت میں اسے مال ملتا ہے، تجارت میں دولت ملتی ہے، تجارت میں نام بنتا ہے، تجارت میں گاڑی مل گئی، تجارت میں بنگلہ مل گیا، تجارت میں کار مل گئی، لیکن 2 بندے ایسے ہیں انہوں نے جو تجارت میں پروفٹ کمایا، قیامت تک پاکستان کا اللہ وجود سلامت رکھے، ہمیشہ آباد رکھے، آپ اور مل کے میں تجارت کریں، ہمیں وہ پروفٹ نہیں ہو سکتا،
میں نے پوچھا وہ دو بندے کون ہیں؟ فرمایا ایک کا نام ابو بکر ہے، دوسرے کا نام خدیجہ ہے۔ میں نے کہا کون سا فائدہ؟ فرمایا لوگوں کو تجارت میں مال ملتا ہے، خدیجہ کو تجارت میں محمد مصطفیٰ ملے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت۔ تجارت سے تو نبی آئے، ابو بکر صدیق تجارت کرنے گئے تھے، وہ شام میں راہب نے بتایا، مکہ میں جا، نبی نے اعلان نبوت کر دیا۔ اتنا فائدہ جو ان دونوں کو ہوا کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اب غور کیجئے گا، حضرت طفیل غنوی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جلست مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی مائیں زندہ ہیں وہ بھی غور کریں گے، جن کی مائیں وصال فرما گئے وہ اور غور کریں گے۔ وہ کہتے ہیں جلست مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی کے پاس بیٹھا تھا، اقبلت امرأۃ، ایک عورت چلتی ہوئی آئی، فبسطت ردا، میرے نبی نے اپنی کملی، اپنی چادر اتاری، اتارنے کے بعد آپ نے بچھا دی، حتی قعدت علیہ، وہ اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ جب وہ چلی گئی میں نے پوچھا آقا بڑی بڑی عورتیں آئی ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، کسی کا اتنا استقبال نہیں، کسی کے لیے چادر نہیں بچھائی، یہ تو وہ چادر ہے اس کی قسمیں رب نے قرآن میں اٹھائی ہیں، یہ کون بی بی ہے جس کے لیے چادر بچھائی ہے؟ آپ نے فرمایا میری ماں ہے۔ آقا آپ کی ماں کا تو وصال ہو گیا ہے۔ فرمایا وہ حقیقی ماں تھی، یہ میری رضائی ماں ہے، امت کو تعلیم دے رہا ہوں۔ فرمایا رضائی ماں سے پیار کرنا بھی نبی کی سنت ہے۔ جو حقیقی ماں کی عزت نہ کرے، احترام نہ کرے۔ اگلا جملہ، جیسے ہی حلیمہ سعدیہ میرے نبی کے دربار میں آئی نا، یہ جو نوکری پیشہ بچے ہیں ان کے لیے ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ماں کیسی ہو؟ الحمدللہ۔ میری بہن شیمہ کیسی ہے؟ وہ بھی ٹھیک ہے۔ میرا رضائی بھائی عبداللہ کیسا ہے؟ الحمدللہ۔ میرا رضائی بابا حارث کیسا ہے؟ فرمایا الحمدللہ۔ ماں میری بکریاں کیسی ہیں؟ تے حلیمہ سعدیہ رو پڑی ہیں۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکلے، جانتے ہو حلالی بیٹے کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ آج رشتہ کرانا ہو نا، جس بچے کی ماں نہ ہو تو بڑے فخر سے کہتی ہے لڑکی والے کو خوش ہو جا تیری ساس نہیں ہے، لیکن شادی والے دن جو وہ آنسو رو رہا ہوتا ہم جانتے ہیں نا، وہ جو ماں باپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسو جان نکلتے ہیں وہ ہم جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا حلیمہ میری بکریاں کیسی ہیں؟ آقا جب آپ آئے تھے اللہ نے کرم کیا، جب آپ گئے ہو اس کے بعد بکریاں ہلاک ہو گئی، مویشی ہلاک ہو گئے، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، حارث بیمار رہتا ہے، عبداللہ بیمار رہتا ہے، تیری بیوی تیری بہن شیمہ کام کر کر کے اس کے ہاتھ میں تھکان ہو گیا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا حلیمہ یہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ میرے اور آپ کے نبی چلتے چلتے خدیجۃ الکبریٰ کے گھر میں گئے۔ اے خدیجۃ الکبریٰ آج میری ماں آئی ہوئی ہے۔ آقا کون سی ماں؟ سنیے گا۔ فرمایا وہ ماں ہے جس نے اپنے بچے کو بعد میں دودھ پلایا ہے، پہلے مجھے دودھ پلایا ہے۔ یہ وہ ماں ہے جس نے اپنے بچوں کو بعد میں کھانا دیا ہے، پہلے اس نے مجھے کھانا دیا ہے۔ یہ وہ ماں ہے سب کو راستہ میں دکھاتا ہوں، اس نے مجھے انگلی پکڑ کے راستہ دکھانے والی کا نام حلیمہ سعدیہ ہے۔ میرے دربار پہ حلیمہ سعدیہ آئی ہوئی ہے۔ میری ماں کے پاس مال نہیں ہے، میری ماں کے پاس دولت نہیں ہے۔ جو عورت یہ چاہتی ہے نا ماں کو چھوڑ کے میرا گھر آباد کرے، کبھی نہیں۔ جو ماں کا نہیں ہوگا وہ تیرا بھی نہیں ہوگا۔ سمجھدار بیوی وہ ہوگی جو اس کی ماں کی اتنی عزت کرے گی، اتنی عزت کرے گی، کل بیٹا کوئی بات کرے گا ماں کھڑی ہو جائے گی، ہے نا میری نو ہے بھائی، اے میری بہو ہے جی، کچھ نہیں کہنا، سمجھے؟ فرمایا اے ختیجہ میری ماں آئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میری ماں کے پاس، مدد کرو گی؟ خدیجۃ الکبریٰ نے کیا کہا؟ آقا 40 بکریاں ہیں، یہ پکڑیں یہ لے جائیں۔ 40 بکریاں جب لے کے جانے لگے، اونٹنی کو کھولا، جو ایک اونٹنی تھی پورا سڑکر جس پہ چلتا تھا۔ آقا یہ اونٹنی بھی ہے۔ آپ نے فرمایا اونٹنی کس کے لیے؟ آپ نے فرمایا اگر تیری ماں ہے میری بھی ماں ہے، بکریاں آپ دیں گے، اونٹنیاں خدیجۃ الکبریٰ دے گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 3 دن حضرت ابھی آپ کو میں سمجھاتا ہوں، تھوڑی سی آپ کی آنکھیں اور کھلیں گی، تھوڑا سا اوپر جائیں آپ۔ 3 دن ابو بکر صدیق غار ثور میں میرے نبی کے ساتھ ہیں۔ حضرت عمر نے پتہ ہے کیا کہا؟ فرمایا ابو بکر میری ساری نیکیاں لے لو نا، وہ غار ثور والی دے دو۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کیوں؟ کیا تھا غار ثور میں؟ پتہ ہے کیا تھا؟ فرمایا صدیق کی گود ریل تھی، مصطفیٰ کا سر قرآن تھا، صدیق 3 دن ان آنکھوں سے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے۔ 3 دن جس نے نبی کو دیکھا، ہر صحابی آفر دے رہا ہے
کہہ رہا ہے ساری نیکیاں لے لے، وہ دیدار مصطفیٰ والی 3 دن والی راتیں مجھے دے دے۔ ابو بکر نے کہا سودا بارے میں نہیں، اور جس نے 3 دن دیکھا اس کا یہ عالم ہے۔ خدیجہ نے 25 سال جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے۔ اگلی بات نہ بتاؤں، حضرت عائشہ فرماتی 11 بیویاں ہیں۔ مزے کی بات بتاؤں، جب تک فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کے نکاح میں رہی، مولا علی شیر خدا نے دوسرا نکاح نہ کیا۔ غور کیجئے گا، جب تک خدیجہ الکبریٰ میرے نبی کے نکاح میں رہی، میرے نبی نے بھی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ خدیجہ کے وصال کے بعد میرے نبی کی عمر بچتی ہے 13 سال۔ 13 سال میں 10 نکاح کیے۔ خدیجہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری دلہن نہیں، فاطمہ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری دلہن نہیں۔ آقا وجہ فرمایا جس گھر میں یہ ماں ہو کسی سوتن کی ضرورت نہیں، جس گھر میں اس کی بیٹی ہو کسی سوتن کی ضرورت ہی نہیں۔ خود نبی نے کہا تھا اس کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح نہیں کرنا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کہا آقا کیا وجہ ہے خدیجہ الکبریٰ کا اتنا ذکر کرتے ہیں؟ میرا آخری جمعے کا نچوڑ ہے، میری تقریر بھول جانا، میری محنت معاف ہے، یہ جملہ نہ بولنا۔ آقا 11 بیویاں ہیں، کیا وجہ ہے خدیجہ الکبریٰ کا اتنا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ ایسی ایسی تھی۔ آقا کیسی کیسی؟ ملا علی قاری نے پتہ کیا لکھا؟ فرمایا خدیجہ اتنی اچھی ہے اس نے فاطمہ جیسی بیٹی مجھے عطا کیا۔ ہائے 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 ہائے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ آپ نے اس کے قدر نہیں کی جملے کی، لیکن گھر جا کے یاد کرنا، میں بات بہت بڑی لیے کہہ کے گیا ہوں۔ پھر فرمایا جب گائیں ذبح کرتے خدیجہ کے نام پہ، گوشت کے ٹکڑے بناتے، فرمایا آؤ نہیں مائیو جی آقا، فرمایا اے جو میری خدیجہ کی سہیلی ہے نا ان کے گھر دے کے آؤ۔ سمجھے نبی کو یہ بھی پتا تھا میری خدیجہ کی سہیلیوں کا گھر کون سا ہے، تاکہ میری خدیجہ کا روح راضی ہو جائے۔ آخری ٹائم میں وصال ہونے لگا، آقا جب میرا وصال ہو جائے نا کفن میں اپنی قمیض دینا، جنازے کا حکم نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا آپ کے کرتے کے صدقے اللہ میری قبر کو جنت بنائے گا، خدا خدیجہ کی آخرت کو بھی جنت بنائے گا۔ دعا ہے اللہ عمل کی